تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کو پیش کریں گے میدان حشر میں، 19 لگامیں ہوگی۔ ایک بہت بڑا فرشتہ لا رہا ہوگا جس کی قیادت میں 70,000 فرشتے ہوں گے، اور وہ جہنم بڑی بھڑکتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا غصے سے قریب ہے وہ پھٹ نہ جائے۔ انبیاء بھی تھر تھرا رہے ہوں گے، کپا رہے ہوں گے، ایسی وحشت طاری ہوگی۔ اور اس کے بعد وہ جہنم کہے گی اللہ مجھے اپنے نافرمان بندوں پر مسلط کر دے۔ سارے لوگ پریشان، حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو۔ آدم علیہ السلام کے پاس جو جائیں گے، یہ ابو الانبیاء ہے، تمام انبیاء کے باپ ہے، تمام انسانیت کے باپ ہے۔ شاید ان کی فریاد اللہ تعالیٰ سن لے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں تو ممنوع درخت سے نہ ہٹ سکا، اور اس درخت کو میں پھل کھا چکا ہوں جس کے اللہ تعالیٰ نے مجھے منع فرمایا تھا، غلطی سے مجھے یہ کام ہو گیا، لہذا میں تو اللہ سے کچھ فریاد نہیں کر سکتا، اس کی طاقت نہیں ہے۔ پھر وہ نوح علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے ایک بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تھی، اللہ نے محبوبانہ خطاب فرمایا تھا اور فرمایا تھا آپ اب اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا، اس کے بارے میں اب سوال نہیں کرنا۔ ہم نے کہا تھا آپ کے اہل و عیال کو بچائیں گے، لیکن اہل و عیال سے وہ لوگ مراد ہیں جن کا عمل صالح ہو، جو نیک اعمال کرنے والے ہو، جن کا ایمان آپ پر بھی ہو اور مجھ اللہ پر بھی ہو۔ اور آپ کے بیٹے کا تو اعمال ٹھیک نہیں تھے، وہ آپ پر ایمان ہی نہیں لایا تھا، میری ذات کو اس نے مانا نہیں تھا، تو میں کیسے آپ کی فریاد اور دعا کو سن لوں؟ تو ایسا نہ ہو اللہ مجھ سے پھر غصہ ہو جائے، لہٰذا میں نہیں اللہ سے بات کرتا۔ پھر وہ چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام پر سارے لوگ آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی منع فرما دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میں نے تو ایک شخص کو مکہ مارا تھا، غلطی سے اس کی موت ہو گئی، اب ایسا نہ ہو اللہ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ لے۔ پھر وہ سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میرے آسمان پر اٹھ جانے کے بعد لوگوں نے مجھے معبود بنایا، میری والدہ کو معبود بنایا، ایسا نہ ہو اللہ مجھ سے پھر اس بارے میں پوچھ لے۔ یکایک یہ منظر پیش کرنا تھا، اور یہ ہوگا منظر اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان بتانا چاہ رہے ہیں۔ مجھ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا، اتنے لاڈلے رسول کی لاڈلی امت کو، ہوا جو تباہ کو، جس طرح اللہ نے نبیوں میں، انسانوں میں نبیوں کو چنا، نبیوں میں اللہ نے امام الانبیاء کو چنا، پھر اللہ نے امتوں میں بھی چنا ہے، اور اس امت کو اللہ نے خاص مقام اور مرتبہ اور فضیلت سے نوازا ہے۔ یہی تو دیکھیں ہمارے نبی کے پاس سارے لوگ آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام اس وقت مقام محمود پہ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے وہ دعا رکھی ہے جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی، میرے بعد بھی کوئی نہیں کرے گا، اور اس دعا کے اندر اللہ کی ایسی تعریف ہوگی، ایسی حمد و ثنا ہوگی، بالآخر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محبوب ارفع رأسک، آپ سر اٹھائیے، سل تعطا، اشفع تشفع، مانگی آپ کیا مانگتے ہیں، لب کھولے، آپ لب کھولے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، آپ کی ساری مرادیں پوری کی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائیں گے اللہ حساب کتاب شروع کر، اللہ فرمائیں گے کوئی ہے تو پیش کرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیں گے۔ ہم جو صحابہ کرتے ہیں یہ ایسے نہیں ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ قیامت کے دن کل کائنات پر، کل انسانیت پر صحابہ کرام کا احسان ہوگا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے قیامت کے دن نبی علیہ السلام ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے، اللہ دیکھ کر مسکرا دیں گے، اور اللہ کہے گا کہ ساری دنیا کا احسان میرا پیغمبر ادا کر چکا ہے، تیرا احسان کا بدلہ انہوں نے نہیں دیا، آج میں خدا ابوبکر تجھے احسان کا بدلہ دوں گا، 8 دروازوں سے تجھے ویلکم ہوگا، اور 8 دروازے سے ابوبکر آپ جنت پہ داخل ہوں گے، مقام محمود پر فائز ہوں گے ابوبکر صدیق۔ اللہ کہے گا کسی اور کو پیش کرو، یہ تو 100/100 ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام حضرت عمر کو پکڑ کے آگے پیش کریں گے، عمر گھبرا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ دیکھ کر کہیں گے اس کی نیکیاں تو آسمان کے ستاروں کے برابر ہے،
اور اس کا محل جنت پہ پیغمبر آپ خود دیکھ کر آئے، اور یہ سارے صحابہ تو مرید رہے، عمر آپ تو مراد بن کے آئے ہو، آپ کو نبی نے بیت اللہ کا خلاف پکڑ کے، ملتزم پکڑ کے آپ کو مانگا ہے، آپ تو مراد رسول ہو، آپ کا حساب کیسے لوں؟ اس کے بعد نبی علیہ السلام حضرت عثمان کو آگے پیش کریں گے، عثمان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایک جملہ فرمائیں گے، عثمان ایک احسان کا بدلہ میں آج تجھے قیامت کے دن دینے لگا ہوں۔ وہ کون سا احسان کا بدلہ؟ جب نبی علیہ السلام عیدگاہ کی طرف نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، حجرے سے، کمرے سے ابھی نکلیں گے، ام المؤمنین صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام سے کہنے لگی، گھر میں کچھ نہیں ہے پکانے کو، ہمارے یہاں یتیم بھی آ جائیں گے، بیوہ بھی آئے گی، ان کے کھانے پکانے کے لیے، ان کو کھلانے کے لیے کچھ ہونا چاہیے، عید کے بعد وہ لوگ آئیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس تو اب کچھ ہے نہیں، میں کیا دوں، باقی آپ صبر کریں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام یہ کہہ کر چلے گئے۔ وہ لوگ بھی صابرین میں تھے، صبر کیا انہوں نے، شکوہ شکایت نہیں۔ نبی علیہ السلام عیدگاہ کے بعد گھر تشریف لائے تو دیکھا یتیم لوگ بھی کھا رہے ہیں، بیوہ بھی کھا رہی ہے، اور گھر پہ اتنا سامان رکھا ہے۔ پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ کہ آپ کے داماد حضرت عثمان نے ہر بیوی محترمہ کے گھر پہ ایک ایک اونٹ سامانوں سے لدے لدائے بھیجا ہے، تحفتاً۔ نبی علیہ السلام کتنے خوش ہوئے ہوں گے، فوراً دعا دی، یا رحمان سہل الحساب علی العثمان، اللہ عثمان پر حساب کتاب کا معاملہ آسان فرما دے۔ اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن، عثمان میرے اس نبی کی دعا کو میں رد نہیں کرتا، اس کی لاج رکھتے ہوئے تجھے احسان کا بدلہ دوں گا، اور تیرا حساب کتاب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام آگے پیش کریں گے۔ یہ علی کون ہے؟ حق کے ولی ہے۔ یہ علی کون ہے؟ خاتون جنت، جسے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ، وہ ان کے نکاح پہ آئی، خاتون جنت کا شوہر اور شہزادہ جنت حسن و حسین کے والد اور پدر حضرت علی المرتضی شیر خدا، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اسرع المحاسبہ حساب علی، سب سے آسان حساب کتاب حضرت علی کا ہوگا۔ یہ چاروں کے حساب کتاب ایسی ہوں گے، اللہ تعالیٰ دیکھ کے ان کو فوراً کہیں گے ان کا کوئی حساب کیا لینا ہے، یہ لوگ تو ہر ایک پرچے پہ 100/100 کامیاب ہے۔ اب مجھ آپ کو فکر کرنی ہوگی، قیامت کا وہ استحضار سامنے رکھنا ہوگا، ہم نے اس کے لیے کیا عمل پیش کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے اور جنت کا سودا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔